اسد آپ بتائیں اس وقت پاکستان کا کیا پرسیپشن ہے میڈیا میں؟ اس وقت پوری دنیا سے صحافی اسلام آباد میں موجود ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ ہمارے کولیگز نے یہ بھی کہا کہ انڈین جرنلسٹ بھی آنا چاہتے ہیں تو کسی اسپیشل آفر کے تھرو ان کو یہ رسائی دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ رابطہ بھی کریں پاکستانی اتھارٹی سے. یہ پاکستان کی اہمیت ہے. آپ امریکہ میں بیٹھ کے اس سب کو کس پرزم سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں تو آف کورس بڑی خوشی ہوتی ہے بینگ پاکستانی اینڈ پاکستانی امریکن. اس وقت آپ جو بھی چینل آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو پاکستان کا نام جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں سننے کو ملے گا، کیونکہ اس وقت جو ایک طرح سے جو گلوبل سٹیج ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ جو خدا نخواستہ اگر ایسکلیٹ ہوتی تو پتہ نہیں وہ کیا سے کیا شکل اختیار کر سکتی تھی. بعض لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی اور عظیم جنگ کا بھی سبب بن سکتی تھی. اس کو رکوانے میں پاکستان کا ایک اہم کردار رہا ہے. دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ ابھی تک یہ عارضی ٹروس ہے، عارضی جنگ بندی ہے، اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو نام ہے سفارتکاری کے محاذ پہ وہ اور بلند ہوگا اور زیادہ وہ عزت اور وقار پائے گا. اور خاص طور پہ آپ نے انڈین جرنلسٹ کا یا انڈین چینلز کی بات کی ہے، وہاں کچھ سین وائسز ہیں جو پاکستان کے اس کردار کو سراہ رہی ہیں، لیکن زیادہ تر چینلز کے اوپر ہمیں فرسٹریشن نظر آتی ہے. اور اگر ہم بالکل غیر جذباتی انالیسس کریں تو خیال بھی یہی تھا کہ شاید اس جنگ کو رکوانے میں جو اس ریجن کے اندر ایک بڑا ملک ہے جو کردار ادا کر سکتے وہ بھارت. وہ اس لیے کہا جا رہا تھا کیونکہ اس کے تینوں جو بڑے فریق ہیں اس جنگ کے، اسرائیل، ایران اور امریکہ، تینوں کے ساتھ اس کے تعلق تھے. اور ایران کے ساتھ تو بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو تجارتی روابط رہے ہیں تو پاکستان سے بھی زیادہ تھے. پاکستان کے ساتھ تو اس کے کلچرل ریلیجیس پس منظر میں بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں، اور چونکہ ہم سرحد اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک فیلئر ہے اور کرٹیسزم ہے پرائم منسٹر مودی اور اس کی حکومت پہ، اور اسی کے برعکس جو ہے وہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جس کو تنہا کرنے کی باتیں ہو رہی تھی وہ اس وقت دنیا کے بالکل. اسد آپ میرے ساتھ ہی رکھیے گا، احمد صاحب کو شامل کرتے ہیں. احمد، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بھی کانورسیشن ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی یہ کر سکتا تھا کہ ایران کے گلف کنٹریز میں حملے رکوائے، وہ پاکستان نے کیا. پھر یہ کر سکتا تھا کہ ایئر اسٹرائکس یو ایس سے نہ ہو ایران پہ، اس کو بھی رکوایا، 2 ہفتے کا سیز فائر کروایا. لیکن جو لیبنن میں ہو رہا ہے وہ اسرائیلی فیکٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایک اوپینین یہ ہے کہ ریجن کو تیار رہنا چاہیے اسرائیل کو الگ سے ڈیل کرنے کے لیے. اس کا پریشر ہم ان ڈپلومیٹک ٹاکس پہ کیا نہیں دے سکتے؟ واٹس یور ریڈنگ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، جس اتنی ہائی انٹینسٹی انوائرمنٹ میں جتنی بھی ٹاکس یا اگریمنٹ ہوتی ہے، میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد نیگوسیشن کی بات چل رہی ہے، میں تب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ ڈی ایسکلیشن کی بات نہیں ہے، صرف یہ سیز فائر کی بات نہیں ہے، یہ ڈی ایسکلیشن اینڈ بیونڈ ہے. ریجنل جو سیکورٹی فریم ورک ہے اس کے اوپر دوبارہ سے کام ہوگا، اس کی نئے فریم ورک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا ایگریمنٹ ہے. ہسٹوریکلی آپ نے دیکھا کہ جب آپ کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں، ڈی ایسکلیشن کی بات کرتے ہیں، یا آپ اس طرح کی لارجر جیو پولیٹیکل جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کی بات کرتی ہیں، تو اس کا ایک انٹرنسک انگریڈینٹ ہوتا ہے جن کو اسپوائلرز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹن اگریمنٹ، گڈ فرائیڈے اگریمنٹ، جب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اگریمنٹ کے اوپر جو ساری پارٹیز تھیں وہ ریزولوشن کے قریب آ رہی تھی، تو اس طرح جو یہ ڈیفیکٹرز تھے یا اسپوائلرز تھے انہوں نے اپنی کارروائیوں میں مزید اضافہ کرنا شروع کر دیا. سو اسرائیل از اے نون ڈیفیکٹر، اسپوائلر ایلیمنٹ ہے، لیکن کیا اس کی جو اسپوائلر ایلیمنٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان ٹاکس کو جو ہے ان ٹاکس کا آؤٹ کم ڈٹرمن کر سکے؟ تو ایسی بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے. اسرائیل کی جو اسپوائلر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی ہر گزرتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ مزید ڈپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. یس، اس کا افیکٹ ہوتا ہے لیکن اتنا ڈٹرمنسٹک افیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. احمد، یہ بھی بتائیے گا کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے ایران کا، اس کے بارے میں امریکن اتھارٹیز نے کہا ہے کہ یہ کچرا ہے. تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کچھ ہفتوں میں جب کانورسیشنز یا ٹاکس آگے بڑھیں گی تو فلیکسیبلٹی ہوگی ایرانی ایجنڈے میں؟ کیونکہ امریکہ تو ابھی سے اس کو سیریسلی نہیں لے رہا. جی، جب جنگ کے بعد یہ ایک سیٹ پریکٹس اور اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ وین یو سٹ آن دی ٹیبل
بہت کم قومیں ہوتی ہیں یا بہت کم انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جو اتنا سیریس اور ریئلسٹک ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل شرائط کے ساتھ آتے ہیں, ورنہ اٹس اے اسٹینڈرڈ پریکٹس کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ میکسیملسٹک پوزیشن لیتی ہیں. وہ ہر اس کو پتہ ہوتا ہے دونوں پارٹیز کو کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے, لیکن یہ میکسیملسٹک پوزیشن ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کو بھی میکسیملسٹک اپروچ کے تھرو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ونس دا نیگوسیشنز اینڈ ٹاکس جب یہ شروع ہوں گی تو آپ بہت ساری چینجز دیکھیں گی اس اسٹارٹنگ پوزیشن. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اسد, کیا جو ہم چینجز دیکھیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ فلیکسیبلٹی ایران شو کرے گا؟ کیونکہ ایرانی ایٹامک ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ جوہری پروگرام میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور کیا امریکہ اس کے اوپر رضامند کرے گا؟ کیونکہ بون آف کنٹینشن تو ایکچولی یہی ہے. کو نہیں سن سکا, کہ میں ان کو سن پاؤں تو پھر میرے لیے بھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو. میں یہ آف کورس جو ہے وہ یورینیم ہی تو ایران کا وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ اس کو نیوکلیر پاور نہ بننے دیا جائے, لیکن میرے خیال ہے کہ اس سے بات کافی آگے جا چکی ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک وار کے بعد یا اس کے بعد ایران جو ہے اس کو سرنڈر کر دے. اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد ایران یہ کہتا رہا ہے کہ اس کے جو یورینیم پروگرام ہے یا نیوکلیر پروگرام ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے, وہ اب بھی اسی کو ایکسپلور کرے گا, اور ایران یہ شاید کہ سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ خیال تھا کہ اس وار شروع کرنے سے پہلے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے اور سارا ان کا یورینیم ہم اٹھا کے لے کے آئیں گے جو جتنا بھی انرچ ہوا ہے. وہ اس میں انرچمنٹ کی کچھ شرح وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم نیوکلیر پاور, ہم اس کو نیوکلیر ویپنز میں تبدیل نہیں کریں گے, اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اپنا ٹوٹلی نیوکلیر پروگرام وہ اس کو وہ رول بیک کر دیں, یہ اپیرنٹلی ناممکن لگتا ہے. اس سے پہلے 2013 کے اندر جو انگیجمنٹ تھی پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ساتھ, وہ اس سے زیادہ ایک طرح سے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں تھی واشنگٹن اور تہران کے درمیان. اور آپ کو پتا ہے کہ 1979 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما نے جب ایران کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے حسن روحانی صاحب, تو ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی, اور پھر اس کے بعد ایک طویل سیشن جو ہے وہ یورپ کے اندر ان کے نیوکلیر پروگرام پہ رہا. سو ایران اپنے پروگرام سے پیچھے ہٹے یہ ناممکن ہے. اس کے اوپر کچھ حد تک جو کمپرومائزز ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے اس کو انرچمنٹ کر سکتے ہیں اور اتنی مقدار کو کر سکتے ہیں, وہ نیگوشیبل ہو سکتا ہے. لیکن کمپلیٹلی پروگرام کو اس کو رول بیک کرنا وہ نظر نہیں آتا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر لبنان میں جارحیت ہو یا اسی طرح کے جو سخت بیانات ہیں کہ یہ بالکل ردی میں ہم پھینک دیں گے ان مطالبات کو, تو یہ تو ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہوتی ہیں, دونوں طرف سے اپلائی کی جائیں گی تاکہ آپ مذاکرات کی میز پہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں. اور پہلے سے آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں جس میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا جو مخالف یا آپ سے جو متحارب فریق ہے وہ کیا کوئی سننے کو کیا کوئی تیار ہے, کیا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. سو بہرحال مذاکرات کی میز پہ جب آئیں گے تھینکس ٹو اسلام آباد, تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا. شرائط دونوں طرف سے کڑی اور سخت ہو سکتی ہیں, لیکن گریجول اس کے اندر فلیکسیبلٹی آئے گی. یہ بالکل ممکن ہے کہ فوری طور پہ کوئی بریک تھرو نہ ہو, اور شاید کسی ایک کا ٹرمپ کے اوپر بھی اگر طویل جنگ بندی کے اوپر بھی اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی. اس وقت جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر, وہ شاید یہ آپ چاہیں گے کہ اس جنگ سے مستقل طور پہ نکلا جائے, کیونکہ آگے چل کے اب زیادہ وقت نہیں رہا جب ان کو انٹرنل پالیٹکس پہ فوکس کرنا ہے. یہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں, اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے. اس جنگ سے اب سے صرف 40 دن پہلے ایوریج میں آپ کو جو پرائس بتا رہا ہوں وہ 2.70 2.60 سم تھنگ تھا فی گیلن, اب جبکہ وہ 4.12 پہ جا چکا ہے. $1.5 فی گیلن یہاں پہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے. سو اس کے کافی منفی اثرات ہیں امریکہ کی معیشت کے اوپر, عام آدمی کی زندگی کے اوپر, اور یہ وہ دباؤ ہیں جس کی وجہ سے ایک ڈیسپریشن نظر آئی ہے واشنگٹن کے اندر اس جنگ کو ختم کرنے میں, اور اسلام آباد نے اس کو کیا, اسلام آباد نے اس کو سنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.